اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اساتذہ کرام جو قرآن مجید ترجمۃ القرآن کی بکس پڑھاتے ہیں، تمام اساتذہ کرام کو میری طرف سے مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن پڑھانے کا موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اساتذہ کرام، آپ دل لگا کے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ تمام اساتذہ کرام کو میری طرف سے یہ ہدایات، بلکہ یہ کتاب میں جو عمومی ہدایات برائے اساتذہ لکھی ہیں، یہ انشاءاللہ میں آج تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا۔ تمام اساتذہ کرام اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، تاکہ اس طریقے سے آپ اپنے طلباء کو پڑھا سکیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ترجمہ قرآن مجید کی تدریس اس طرح کیجیے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے۔ اصل بات جو ہے نا، وہ تعلیم نہیں ہے، تربیت بھی ہے۔ اکیلی تعلیم اور ڈگریوں سے انسان سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ کردار سازی سے اس کے کردار اور کریکٹر کو ٹھیک کیا جائے، اس کو جو ہے اس کی ساتھ ساتھ تربیت کی جائے، اس سے انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی اساتذہ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ترجمہ قرآن مجید کی تدریس اس طرح کیجیے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے، وہ علم و عمل میں ترقی کر سکے، اور قرآن مجید سے ان کے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اگر استاد اچھے طریقے سے پڑھائے گا اور اس کو ان کی تربیت سازی کرے گا تو طلباء کا بھی ایک قلبی لگاؤ بن جائے گا قرآن مجید سے۔ تدریس قرآن مجید کا بنیادی مقصد تربیت اور اصلاح اور کردار سازی ہے۔ جی، یہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہ بچے پڑھیں اور نہ اساتذہ پڑھائیں، بلکہ کردار سازی اور تربیت و اصلاح کے لیے پڑھیں۔ عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، اکیلا عربی متن نہ پڑھایا جائے بلکہ ترجمہ پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ بچوں کو اس سے زیادہ آگاہی ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز آپ نے، میرے پیارے اساتذہ نے، یہ چیز خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے طلباء اور طالبات سے تلاوت کرائی جائے جن کی تجوید درست ہو، ٹھیک ہے جی، جو اچھے طریقے سے لفظوں کی ادائیگی کر سکیں، ان سے تلاوت کرائی جائے تاکہ کلاس میں بھی ایک ماحول بن جائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ کرام خود بھی باوضو ہوں اور طلباء کو بھی اس کا پابند بنائیں تاکہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے اور روحانی برکات بھی حاصل ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی روحانی برکات کا بھی حصول ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ طلباء میں مسلکی اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ہے کہ آج جو معاشرہ چل رہا ہے نا، ہر طرف کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ تو یہ طلباء کی ذہن سازی کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم آہنگی آپس میں پیدا کریں، اتحاد و اتفاق کا درس اور جو ہے دیں، کیونکہ سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کو اساتذہ کرام کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ جو ذہن بنائیں گے ساری زندگی وہی ذہن بچوں کا چلتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کا مسلکی اور جھگڑالو ذہن نہ بنائیں، بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے ذہن کے اندر کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ ہاں جی، طلباء کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا مذاکرہ کروائیں، ٹھیک ہے، آپس میں مذاکرہ کرائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ نصاب میں موجودہ صورتوں کے بنیادی مضامین، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو صورتیں ہیں ان کے اندر یہ جو مضامین آتے ہیں، ایمانیات و معاملات و معاشرت، اخلاق کے متعلق، ان پر خصوصی توجہ دیجیے، ٹھیک ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل حصہ ہے۔ نصاب میں موجود صورتوں میں موجود قرآنی دعاؤں کی ترجمے کے ساتھ تفہیم کا جو ہے اہتمام فرمائیں، یعنی ساتھ ساتھ بچوں کو اس کا مفہوم بھی بتائیں، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بھی بتائیں، اس کا پس منظر بھی بتائیں۔ ظاہر بات ہے جب اساتذہ اچھے طریقے سے مطالعہ کریں گے قرآن مجید کی ان صورتوں کا، تو پھر وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ قرآنی نصوص متن سے متعلق سوال و جواب کے ذریعے سے طلباء کی استعداد میں اضافہ کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ سابقہ اسباق کے اعادے کا اصول بنائیں، یعنی جو پہلے سبق پڑھ چکے ہیں ان کو دوبارہ لوٹانے اور دہرانے کا اصول بنائیں، ٹھیک ہے۔
کوئز پروگرام، آن لائن ایپس اور دستاویز فلم سے استفادہ کرتے ہوئے تدریس کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے بچے سمجھ سکیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ 12 نمبر پہ کیا ہے، جماعت ہفتم، ٹھیک ہے، کے نصاب میں موجود، اب یہ جو ہم جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا، یہ کلاس ہفتم کا جو ہے نا وہ ہدایات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہاں پہ آیا جماعت ہفتم کے نصاب میں موجود تمام صورتوں کا تعارف مرکزی مضامین پر مشتمل تفصیلی، مختصر اور کثیر الانتخاب سوالات کے ذریعے سے امتحان لیں، ٹھیک ہے، تو جس کتاب کو آپ پڑھا رہے ہیں آپ نے اس کتاب کو مد نظر رکھنا ہے، اور یہ ہدایات جو عمومی ہیں یہ سب میں کامن ہے، لیکن یہ جو کلاس کا مسئلہ ہے یہ تو ہر بندہ، ہر جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس کے حساب سے دیکھے گا۔ جماعت ہفتم کے نصاب میں مذکورہ انبیاء کرام پر مختصر مضمون لکھوا کر ان کا امتحان لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کے بامحاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے۔ میرا خیال ہے آگے وہ بات ختم ہو گئی ہے جو کامن تھی، ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، 2-3 لائنیں ہیں۔ سورۃ الزلزال سے سورۃ الحمزہ تک قرآنی صورتوں کے ترجمہ کا امتحان لیا جائے۔ جماعت ہفتم کے مختلف ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپر کی طرز پر امتحان لیا جائے۔ نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو ہے نا عمومی ہدایات جو ہیں یہ ختم ہوئی، تو لہٰذا چھوٹی سی ویڈیو ہے اور بڑی ہی انفارمیٹو ویڈیو ہے اور تمام اساتذہ دیکھیں اور اس جذبے سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کی بھی ذہن سازی ہو اور بچوں کی بھی ذہن سازی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔